اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں قرض دینا اور لینا دونوں جائز ہیں۔ قرض دینے والے کے لیے بہت زیادہ ثواب بھی ہے، مگر اس نیک عمل میں لوگوں نے اپنی طرف سے اتنی بگاڑ پیدا کر دی ہے، اتنی خرافات اور اتنی برائیاں پیدا کر دی ہیں، گویا کہ اس کی شکل ہی بگاڑ دی ہو۔ جہاں قرض دینے والوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، وہیں قرض لینے والوں کو بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے رویوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر قرض دینے والا کسی کو 1000 روپے دے سپوز، تو اس پر نفع نہیں لے سکتا، یعنی کہ 1000 دیا تو 1001 روپے نہیں مانگ سکتا۔ اگر 1001 روپے مانگتا ہے تو یہ سود ہے، اور سود حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، ٹریڈنگ کو حلال کیا ہے، اور سود کو حرام۔ اللہ has made trading lawful and forbidding usury۔ اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ قرض دینے والا لینے والے کی ضرورت اور اس کی حاجت کا مذاق بناتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص اپنی لڑکی کی شادی کے لیے قرض مانگ رہا ہو کسی مالدار شخص سے، تو مالدار شخص یہ کہتا ہے کہ طاقت نہیں تو بچے کیوں پیدا کیے، یہاں کیوں آ گئے، کہیں اور چلے جاؤ، کیوں بچے پیدا کرتے ہو جب نہیں سنبھال سکتے ہو، جب نکاح نہیں کر سکتے ہو، جب نکاح نہیں کرا سکتے ہو۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر سامنے والے کی ضرورت اور اس کی حاجت کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کا دل دکھاتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہتر ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یعنی اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اور آگے ارشاد ہے کہ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو۔ آپ کے پاس میں محض دولت ہے، مال ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت باعزت اور بہت نیک شخص ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ مقرب ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے جو مانگنے آیا ہے وہ آپ سے بہتر ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، وہ مقرب ہو۔ تو قطعاً یہ گمان نہ کریں کسی کے بارے میں کہ وہ ہم سے برا ہے، ہم بہتر ہیں اس سے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو۔ قرض دینے والا لینے والے پر احسان جتاتا پھرتا ہے، اور اس کی عزت نفس، یعنی جو اس کا جو سیلف ریسپیکٹ کا خیال نہیں کرتا ہے، لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ اس نے مجھ سے قرض لیا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو، یعنی کہ جو اگر تم نے کسی کے ساتھ میں بھلائی کی ہے، اگر تم نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، اگر کچھ اچھا کام کیا ہے، تو اس کو تم ڈسٹرائے مت کر دو، اس کو تم ضائع مت کر دو۔ کس طرح سے؟ احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، یعنی احسان جتلا کر اور اس کو تکلیف دے کر۔ اگر تم کسی کا ہیلپ کیے ہو، کسی کی مدد کیے ہو، کسی کے کام آئے ہو، تو پھر اس کو اس کا بار بار احسان جتا کر، اس کو تکلیف دے کر تم اپنے اس نیکی کو ڈسٹرائے مت کر دو، اس کو ضائع مت کر دو۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ قرض دینے والا لینے والے سے یہ امید کرتا ہے کہ وہ میری غیر معمولی عزت کرے، میری بڑائی کرتا پھرے، مجھے گفٹ بھیجے، تحائف بھیجے، تحفے بھیجے، اور میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، میری چاپلوسی کرے میری۔ دراصل یہ سب تکبر کی وجہ سے ہے۔ جب بھی کوئی شخص سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے اور خود کو بہتر سمجھتا ہے اور سامنے والے کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا یعنی کہ اس کا سیلف ریسپیکٹ اور اس کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتا، تو دراصل یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ غرور، گھمنڈ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اور قرض دینے والا قرض لینے والے سے یہ ہمیشہ یہ امید کرتا ہے کہ یہ میری عزت کرے، میرا ریسپیکٹ کرے، میری بڑائی کرتا پھرے،
اور میری چاپلوسی کرے، میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، یہ تو غرور ہے، یہ تو گھمنڈ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ لا یحب المستکبرین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرکشوں کو، یعنی گھمنڈیوں کو، غرور کرنے والوں کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور بس اتنا ہی نہیں، بلکہ قرض لینے والوں کی بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ جو قرض لیتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے یعنی ایکٹیویٹی اور اپنے اعمال پر غور و فکر کریں، اس کو کریکٹ کریں، اس کی اصلاح کریں۔ قرض لینے والے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عادت سی بن جاتی ہے کہ بلا ضرورت بھی وہ بس یہی آسان سمجھتے ہیں کہ کسی سے جا کے پیسے ادھار لے لیا جائے۔ ان کی عادت بن جاتی ہے، ان کا یہ نیچر بن جاتا ہے۔ جس سے بھی ملیں گے تھوڑی دیر بات چیت ہوگی، پھر اگلے لمحے جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ مجھے بطور قرض کچھ پیسے دے دیجئے۔ اور عموماً ایسے لوگ کہ ایسے جو اس طرح کے لینے والے ہوتے ہیں تو ان کا لوٹانے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا ہے، ان کا ارادہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ پیسے لوٹائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے مال لیتا ہے اور ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی کہ قرض لوٹانے کا ارادہ رکھتا ہے، ریٹرن کرنے کا، اللہ تعالیٰ اس سے ادا کر دے گا۔ یعنی کہ اگر کسی شخص نے قرض لیا ہے اور وہ لوٹانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو لوٹانے کی توفیق بھی دے گا، اس کے رزق کو، اس کی کمائی میں ایسی برکت دے گا، اس کو توفیق عطا کرے گا کہ اس کے پاس میں مال کا انتظام ہو جائے گا اور وہ مال لوٹا دے گا۔ اور اگر بالفرض وہ لوٹا نہیں سکا، وہ ریٹرن نہیں کر سکا اپنے قرض کو، مگر اس کے دل میں پختہ ارادہ تھا کہ وہ اس مال کو لوٹائے گا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جس کا حق جو ہے ادا کرنا تھا اس کو، یعنی کہ قرض دینے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض دینے والے کو قرض لینے والے پر راضی فرما دے گا کہ وہ قیامت کے دن پھر اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرے گا، اس کو معاف کر دے گا۔ ہاں، اور جو شخص تلف کرنے کے ارادہ سے لیتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا ارادہ ہی نہیں ہے سرے سے کہ قرض لوٹائے، بس وہ تو لوگوں سے مال کلیکٹ کرتا ہے اور اسی سے اپنا گزارا کرتا ہے۔ وہ اگرچہ یہ کہہ کر لیتا ہے کہ مجھے اتنے روپیے دے دیجئے، میں تھوڑے دنوں میں لوٹا دوں گا، اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے لوٹانا ہی نہیں ہے۔ وہ اس بات کی کوشش نہیں کرتا ہے، اس بات کی چاہت نہیں ہوتی ہے، اس کا مقصد ہی نہیں ہوتا کہ وہ قرض لوٹائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر تلف کر دے گا، یعنی کہ اس کو ادا کی توفیق نہیں دے گا، اس کی مال میں برکت نہیں ہوگی، اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوگی، وہ اس لائق نہیں ہوگا پھر بعد میں کہ وہ قرض کو لوٹائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توفیق کو، خیر کی توفیق کو اسے چھین لے گا، اور نہ دائن راضی ہوگا، یعنی کہ جس نے قرض دیا ہے وہ اس سے راضی بھی نہیں ہوگا، وہ اس کو معاف بھی نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن وہ اپنے حق کا مطالبہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ قرض دینے والے سے دوری اپنا لیتے ہیں لوگ، قرض دینے والے سے دوری اپنا لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی سے قرض لیا، مان لیجیے 5,000 10,000 کسی بھی کچھ بھی اماؤنٹ آپ نے لیا ہے، اور یہ ہے کہ جب وقت ہو گیا یا پھر یہ ہے کسی وجہ سے جب قرض دینے والا آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ اس سے کترائیں، اس کے ٹچ میں نہ رہیں، اس سے دوری اپنائیں، تو وہ اس کو یعنی کہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب اس کا میرا مال لوٹانے کا ارادہ نہیں ہے، اب وہ ریٹرن نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ دراصل ایک گری ہوئی بد اخلاقی کی بات ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ لوٹانا چاہتے ہیں، لوٹانے کا ارادہ ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو اس سے منہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دراصل آپ کا اس سے دوری اپنا لینا، بھاگنا اس سے، اس کے دل میں شک و شبہ پیدا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرض لیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں مال آیا، آپ نے ادا فرما دیا، یعنی کہ اس کو لوٹا دیا، اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے اہل و مال میں برکت عطا کرے، اور فرمایا قرض کا بدلہ شکریہ ہے اور ادا کر دینا ہے۔ دراصل کچھ لوگ قرض لوٹانے کے بجائے وہ قرض دینے والے کی چاپلوسی میں مصروف رہتے ہیں اور قرض لوٹانے کا نام نہیں لیتے۔ بات دراصل یہ ہے، اس حدیث ابھی جو میں نے پڑھی، جس کا مفہوم میں نے بیان کیا، اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ
قرض آپ نے جس سے لیا ہے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس کا مال اس کو لوٹا دیں، اس کی فکر کریں، آپ اس کی کوشش کریں، اس پر توجہ دیں۔ اور ایک بات اس پر غور کیجئے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں مال آیا تو آپ نے ادا کر دیا، مال لوٹا دیا اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے اہل و مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو پتہ چلتا ہے ہمیں یہ لیسن اور سبق ملتا ہے، سیکھ ملتی ہے کہ اگر کوئی ہماری مدد کرے، ہمارا ہیلپ کرے، ہمارا سپورٹ کرے، ہمارے کام آئے، ہمارے ساتھ بھلائی کرے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے حق میں دعا کریں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرض کا بدلہ شکریہ ہے اور ادا کر دینا، یعنی کہ جس سے آپ نے قرض لیا ہے اس کا شکریہ بھی ادا کر دیجئے، اس کو تھینکس بھی دے دیجئے اور ساتھ میں اس کا مال اس کو لوٹا دیجئے۔ یہ قرض کے حوالے سے اسلامی کانسیپٹ اور اسلامی نظریہ ہے۔ اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ قرض لوٹانے والا، یعنی جس نے قرض لیا ہے، ضرورت مند، اگر واقعتاً پریشان ہے، لوٹانے کی کوشش میں ہے مگر لوٹا نہیں پا رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر قرض دینے والا لینے والے کو کچھ مہلت دیتا ہے، کچھ ٹائم دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر روز اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب پائے گا۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر مدیون یعنی جس نے قرض دیا ہے تنگ دست ہے تو وسعت آنے تک، یعنی جب تک کہ اس کی حالت بہتر ہو جائے، جب تک کہ اس کے پاس میں مال آ جائے تو اسے مہلت دو، اسے ٹائم دو۔ مان لیجیے اگر اس نے ارادہ یہ کہہ کر لیا تھا کہ مجھے 1 مہینے میں یہ آپ کا قرض لوٹانا ہے، اور وہ کوشش کر بھی رہا ہے کہ 1 مہینے میں لوٹا دے، اس کے باوجود بھی اس کے پاس میں یعنی کہ کافی تنگ دست ہے، اس کے پاس میں وسعت نہیں آئی ہے، اس کے پاس میں اتنے پیسے نہیں آئے ہیں، واقعتاً اگر وہ اس حالت میں ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑی مہلت دیجیے، ٹائم دیجیے اور صدقہ کر دو۔ یعنی کہ اور اگر آپ نے اس کو معاف کر دیا، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیچارہ بہت کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کیپیبل نہیں ہو پا رہا ہے اور وہ دے نہیں پا رہا ہے، تو آپ اگر چاہیں تو اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو یہ تمہارے لیے، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہو، یعنی کہ جو یہ چاہتا ہو کہ قیامت کی سختیوں سے، بلا شبہ قیامت کا دن جو ہے بہت سختی کا دن ہوگا، پریشانی کا دن ہوگا، بہت تکلیفوں کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے نجات بخشے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جو سختیوں کا دن ہے اللہ تعالیٰ اسے نجات بخشے، اسے سکون بخشے، اسے یعنی کہ کامیابی عطا فرمائے، تو وہ تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ تو یعنی کہ جو پریشان حال ہیں، جو تنگ دست ہیں، تو ان کو مہلت دے، جن کو آپ نے قرض دیا ہے تو اس کو ٹائم دیجیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس کو معاف بھی کر دیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی سختیاں آپ سے دور فرما دے گا، پریشانیاں آپ سے دور فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر دین ہے، یعنی کہ کیا اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑا ہے، یعنی کہ کیا قرض لوٹانے کے لیے اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگ اس کی نماز پڑھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اس کا دین میرے ذمہ ہے، یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا، جب لوگوں نے بتایا کہ ہاں اس پر قرض ہے اور اس نے کچھ ایسا مال بھی نہیں چھوڑا ہے کہ جس سے اس کا قرض لوٹا دیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، یعنی کہ آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھانے کا ارادہ فرمایا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھانا پسند نہیں فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا دین میرے ذمہ ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول اس کا جو قرض ہے، مرنے والے کا قرض میرے ذمہ ہے، میں اس کو ادا کر دوں گا، میں اس کی طرف سے پیش کر دوں گا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بندش کو توڑے، یعنی حضرت علی سے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بندش کو توڑے جس طرح تم نے اپنے مسلمان بھائی کی بندش توڑی، یعنی کہ قرض دراصل ایک قید ہے، ایک واجب الادا، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے تم نے اپنے بھائی کی ذمہ داری کو نبھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی بندش اور تمہاری بھی مشکلات کو دور فرما دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسلم اپنے بھائی کا دین ادا کر دے گا، یعنی کہ جو بندہ مسلم اپنے بھائی کا قرض ادا کر دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بندش توڑ دے گا، یعنی اس کی مشکلات کو، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اور اگر وہ کسی کے معاملے میں پھنسا ہوا ہے، کسی کے حق تلے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راضی فرما دے گا۔ اب اس پر غور کیجئے، جو حدیث میں نے پڑھی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنازہ لایا گیا تو آپ نے یہ پوچھا کہ کیا اس پر قرض ہے؟ تو اس سے کوئی اور سوال نہیں کیا آپ نے، تو یہ سوال آپ نے کیا کہ کیا اس شخص پر قرض ہے، یعنی جو جنازہ لایا گیا، جس کی میت لائی گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرض ایک کتنا بڑا ذمہ ہے، یہ کتنی بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دریافت کیا۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ ہاں اس پر قرض ہے، اس پر دین ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑا ہے کیا؟ قرض لوٹانے کے لیے اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ تو اس ٹکڑے سے آپ محسوس کیجئے کہ قرض ادا کرنا، لوٹانا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دریافت فرما رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس نے ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ پھر اس کے بعد میں جب لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس نے کچھ مال بھی نہیں چھوڑا ہے کہ اس سے ادا کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس کی نماز پڑھ لو۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانا پسند نہیں فرمایا، آپ نے ارادہ نہیں فرمایا، یا بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ اور اس کے بعد میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ وہاں پہ حاضر تھے، جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا دین میرے ذمہ ہے، یعنی اس کا قرض میرے ذمہ ہے۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ کسی کا قرض ادا کر دینا، کسی کا بوجھ ہلکا کر دینا، کسی کا دین ادا کر دینا ایک عظیم نیکی ہے، ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، وہ شخص مر گیا، انتقال کر گیا، اب یہ ہے کہ نہ اس کے پاس اس نے کچھ مال چھوڑا ہے کہ اس سے اس کا قرض لوٹا دیا جائے، اور آپ نماز جنازہ پڑھائیں، اور جو اس پر دین ہے، جو اس پر قرض ہے، وہ میرے ذمہ ہے، میں ادا کر دوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص کسی پر قرض ہے، کسی پر دین ہے، کسی کو ادا کرنا ہے، اور وہ تنگ دست ہے، وہ دے نہیں پا رہا ہے، تو اور اس دنیا سے چلا گیا، اگر کوئی بندہ مومن اس کی طرف سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور اگر دے تو اس کے لیے بہت عظیم اور بہت بڑا ثواب بھی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول نے کتنی عظیم دعا دی کہ جو بندہ مسلم اپنے بھائی کا دین ادا کرے گا، یعنی جو بندہ مسلم اپنے بھائی کا قرض ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بندش توڑ دے گا۔ کتنی عظیم بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اس معاملے کو، اس بات کو، اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہے کہ جو خرابیاں اور اس حوالے سے جو سستی اور بہت سارے خرافات کے ہم شکار ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس سے محفوظ رکھے، اور آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت پیدا فرمائے۔